إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے. وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 جمعہ الحمدللہ کامیاب تاجروں کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور تقریباً 14 سے 15 جو صفات ہیں، جو راز ہیں، وہ بیان کی گئی تھی کامیاب تاجروں کی. انشاءاللہ آج کے درس میں بھی آگے کی صفات جانیں گے. تو 16ویں جو صفات ہے وہ صفات ہے حسن اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے. کامیاب تاجر، کامیاب بزنس مین اور کامیاب تاجروں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حسن اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑتے. کبھی کسٹمر آیا بدتمیزی کیا یا کوئی اور سامان آیا واپس کرنے کے لیے آیا یا ڈانٹنے لگا یا گالی دینے لگا یا اسی طرح سے پیسہ وغیرہ وقت پہ نہیں دیا تو کہا کہ حسن اخلاق کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے اور سامنے والے سے صحیح سے احسن طریقے سے پیش آیا جائے. اسی طرح سے 17 نمبر کا جو عمل ہے، 17ویں جو صفت ہے کامیاب تاجروں کی، وہ ہے اہل علم سے تجارت کے مسائل پوچھتے رہا جائے. جو اہل علم ہے ان سے تجارت کے تعلق سے بندہ پوچھتا رہے، کہیں میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا ایسا معاملہ، تاکہ شکوک اور شبہات سے بچ جائے. دیکھیے عام طور سے آدمی حرام کام شروع نہیں کرتا عام طور سے، لیکن پہلے شک والی چیز شروع کرتا ہے، پھر رفتہ پڑتا ہے. پہلے مکروہ چیز پہ عمل کرتا ہے، پھر جو مکروہ تحریمی اور پھر جو اس کے بعد پھر جو ہے حرام میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بھی بتایا کہ جس طرح کوئی شخص اپنے جانوروں کو چراتا ہے یہاں تک کہ حدود میں داخل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ اہل علم سے بندہ پوچھتا رہے جو بھی اس کے مسائل ہوں، جو بھی اس کے کاروبار کے تعلق سے ہو، تاکہ شکوک اور شبہات سے وہ آگے نہ بڑھے اور حرام کے جو کام ہے اس میں داخل نہ ہو جائے. اسی طرح کامیاب تاجروں کی ترقی کا جو راز ہے اور ان کی جو صفت ہے 19ویں صفت، وہ ہے 18ویں صفت ہے کسی ایک پروڈکٹ یا آئٹم میں آدمی محنت کرے، یعنی کسی ایک سامان میں جو لے کر کے اپنے بزنس کو آگے بڑھائے. ایسا نہ ہو یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے تمام سارے کاروبار کر رہا ہے، کامیابی کسی میں نہیں ملے گی. تو کہا کہ کسی ایک سامان میں، کسی ایک چیز میں بندہ بالکل انتھک محنت کرے، بالکل کوشش کرے کہ جہاں تک ہو سکے اس کا وہ کام، اس کا وہ سامان آگے بڑھ جائے، یہاں تک کہ ہائی لیول پہ اگر ملک کے باہر بھی اس کو بیچنا پڑے تو اس کا سامان ملک کے باہر بھی جائے، لیکن ایک ہی سامان پہ خاص طور سے بندہ توجہ دے. 19ویں جو صفت ہے کامیاب تاجروں کی اور ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ ہے مستقل مزاجی اور محنت، یعنی مستقل مزاجی ان کے اندر ہوگی. اب کام شروع کیا تو ہمیشہ کرتے رہیں گے، یہ نہیں اس کو چھوڑ دیا، کام شروع کیا ہے تو کرتے ہی رہیں گے اور محنت سے جی نہیں چڑائیں گے. اب جیسے کام شروع کیا ہے، کبھی سستی آئی، کبھی بارش ہوئی، کبھی اور کوئی پریشانی، تو کام بند نہیں کریں گے، ان کا کام ہمیشہ چالو رہے گا، محنت جاری رہے گی اور مستقل مزاجی ہمیشہ ان کے قائم رہے گی، کبھی بھی اپنے عزم کو توڑیں گے نہیں. اگر کبھی مان لیجیے بزنس میں نقصان ہوا، گھاٹا ہوا، تو گھبرا کر کے اپنے مقصد کو چھوڑیں گے نہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے کامیاب تجارت سے، بلکہ ناکام ہونے کے باوجود
بزنس میں ناکام ہونے کے باوجود اسی کام میں لگے رہیں گے اور دوبارہ ہاتھ لگائیں گے، بسم اللہ کر کے شروع کریں گے۔ اسی طرح سے دیکھیے محنت بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بعض احباب جو ہے ہمارے کسی کام کو شروع کیا، شروع کرنے کے بعد چند دن چند ماہ کام کیا اور کام کرنے کے بعد تھک گئے، بزنس نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھ پائے، تو پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بیٹھنا نہیں ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ محنت بندہ کرتا رہے، اپنے کام کو آگے بڑھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے گا۔ اسی طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے پیسہ مل جائے، الادین کا چراغ ہو اس کو رگڑیں اور پھر آسمان سے پیسہ نکلنے لگے، یا زمین چاندی نکال دے اور ہم بیٹھے بیٹھے راتوں رات مالدار ہو جائیں، تو ایسا ہونے والا نہیں۔ کوئی بھی شخص جو مالدار ہوا ہے، مالداری کے پیچھے اس کی پیچھے راتوں کی محنت ہے، دن کا جاگنا ہے، دوڑنا دھوپنا ہے، تب جا کر کے محنت کرنے کے بعد جا کر یہ بندہ کامیاب ہوا ہے۔ کوئی بھی تاجر، کسی بھی تاجر کو آپ دیکھ لیجئے جو بڑا کامیاب آدمی ہے، ایسا نہیں بیٹھے بیٹھے وہ مالدار ہو گیا ہے، اس نے محنت کی ہے، دماغ دوڑایا ہے اور اپنے آپ کو کھپایا ہے، تب جا کر کے کامیاب ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص، اگر آپ دیکھیے کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن عام طور سے بیٹھا ہی رہتا ہے، دکان پہ کم جاتا ہے، کاروبار پہ کم ذہن لگاتا ہے، تو ایسا شخص تاجر تو بن جائے گا لیکن بہت چھوٹے پیمانے پہ بنے گا۔ بڑا تاجر، بڑا کاروباری آدمی نہیں بن سکتا، یقیناً نہیں بن سکتا، اس لیے محنت ضرورت ہے۔ اسی طرح سے 20واں جو عمل ہے، کامیاب تاجر کی ترقی کا جو 20واں جو راز ہے وہ ہے بغیر ملکیت اور قبضے کی کوئی چیز نہ بیچے۔ اگر اس کی ملکیت میں کوئی سامان تو بیچے، بھائی وہ سامان اس کے پاس نہیں ہے اور ایسے آرڈر پہ آرڈر دے رہا بیچ رہا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی 21ویں جو صفت ہے کامیاب تاجر کا، جو 21واں وصف ہے وہ ہے چیز بیچتے وقت، سامان بیچتے وقت اپنے سامان کی بیجا تعریف نہیں کرتا ہے۔ بھائی سامان میں خوبی ہے تو بیان کر دیا، بھائی میرے سامان میں یہ خوبی ہے، بیجا تعریف نہیں کرے گا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرے پاس ایسا سامان ہے پورے مارکیٹ میں گھوم لیجیے کسی کے پاس نہیں، کہتے نا ایسا سامان میں رکھا ہوں کہ میری دکان جیسا سامان، میرے جیسا سامان کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ بیجا تعریف ہے نا۔ کہاں بیجا تعریف نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْتَرُوا، جب وہ بیچتے ہیں تو بیجا تعریف نہیں کرتے، جو ان کے سامان کی حقیقت ہے، کمی ہے، خوبی ہے، اس کو کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ اسی طرح 22واں نمبر کا جو عمل ہے، 22ویں جو صفت ہے وہ ہے ایسے کامیاب لوگ کثرت سے قسمیں نہیں کھاتے ہیں۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، یہاں پہ کہا کثرت سے، یعنی بہت زیادہ بات بات پہ ہر کسٹمر کے سامنے قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو نہیں بیچتے، یعنی قسم کھانے سے بچتے ہیں۔ ایسے ہی 23 نمبر کا عمل ہے اور 23واں جو وصف ہے کامیاب تاجروں کا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور فیکٹری اور دکان اور کاروبار پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا بھروسہ اللہ رب العالمین پہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم بھروسہ کرو اس ذات پہ جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین پر وہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو جو ہے کامیابی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے آگے ذکر کیا 24 نمبر کی جو صفت ہے کامیاب تاجر کی، وہ ہے اپنے معیار اور کوالٹی سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کوئی شخص کاروباری آدمی ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اپنا جو اس کا سامان ہے، اس کے سامان کا جو معیار ہے اس سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ چونکہ دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ جب تجارت شروع کرتے ہیں، تجارت شروع کرتے وقت شروع میں بہت اچھا سامان بیچیں گے، بہت اچھا سامان بیچیں گے، لیکن جیسے جیسے ان کی تجارت آگے بڑھتی ہے، تجارت میں ان کو ترقی ملتی ہے، اپنے سامان کی کوالٹی کو کم کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور اچھا سامان ردی سامان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اچھی خوبی والا سامان گھٹیا سامان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی لوگ جو شروع میں اچھا کاروبار کر رہے تھے، وہی لوگ جو شروع میں سستا سامان بیچ رہے تھے، اب دیکھا میری دکان چل گئی ہے، میرا ایک نام ہو گیا، تو وہی جو سامان سستا بیچ رہے تھے اب وہ سامان مہنگا بیچ رہے ہیں، جو سامان پہلے اچھا بیچ رہے تھے اب سامان خراب بیچ رہے ہیں۔ تو کہا کہ معیار سے، کوالٹی سے کبھی سمجھوتا مت کرو۔ بھائی آپ نے شروعات کس بیس پہ کی تھی؟ شروعات آپ نے کی تھی میرے سامان کے اندر ہمیشہ یہ کوالٹی لگی، میرے سامان ایسا رہے گا، میرے سامان پہ اتنا نفع میں لوں گا، اتنا سستا رہے گا، تو اسی پر بیچیے۔ اللہ نے آپ کو اسی پر برکت دی ہے تو اسی پر برکت دے گا، لیکن اگر آپ اپنے قول سے بدلیں گے اللہ رب العالمین بھی اپنے فیصلے کو بدل دے گا۔ اسی لیے جو ہے ہمیشہ اس کا بھی خیال رکھیں اپنے سامان کے معیار کا۔ اسی طرح سے جو شخص کامیاب تاجر بننا چاہتا ہے، اور یہ 25واں عمل ہے، اسے چاہیے کہ سودی لین دین سے بچے، تجارت میں کسی بھی طرح سے سودی لین دین سے بچے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے الربا 70 جزءا، سود جو 70 درجے ہیں،
اور ایسرها سب سے ہلکا جو درجہ ہے سود کا ان ينكح الرجل امه، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے ہلکا درجہ ہے۔ تو سودی لین دین میں آدمی جو ہے کاروبار نہ کرے، ورنہ اس کا کاروبار اگر پھل پھول رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے تو ڈوب جائے گا، اگر وہ تاجر آگے بڑھ رہا ہے اس کا نام ہو رہا ہے تو نام سے بدنام بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 26 نمبر کا جو عمل ہے، 26واں جو وصف ہے، 26واں جو راز ہے کامیاب تاجر کا، وہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کو، یعنی اپنے کاریگروں کو نماز کی پابندی کروائے، یعنی خود نماز پڑھے، اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں اس کے جو کاریگر ہیں سب کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرے۔ بھائی کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ کاریگر نماز پڑھنے خود جا رہا ہے اور کاریگروں کو لے کر کے جا رہا ہے، یعنی کاریگروں کو بٹھا دیا اور اپنا چل گا نماز پڑھنے کے لیے، نہیں بلکہ نماز بھی پڑھے، جتنے کاریگر ہیں سب کو لے کر کے جائے۔ تو اگر ایسا کیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تو واقام الصلاۃ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں ان کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی۔ تو یہ آدمی خود نماز پڑھے اور اپنے کاریگروں کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے مسجد میں تشریف لائے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے کامیاب تاجر کا 27 نمبر کا عمل، اپنے ملازمین کو اپنے کاریگر کو عزت دے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے بھائی میرے کاریگر مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ارے بھیا چھوڑ کے کیوں نہیں جائیں گے؟ جب تم عزت نہیں دو گے کاریگر نہیں چھوڑیں گے، کیسے آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کاریگر کو عزت دیں، اس کی عزت نفس کو کبھی بھی مجروح نہ کرے۔ بعض لوگ ہیں جو کاریگر سے گالی گلوچ آئیں اور ان کے بولنے کا انداز ابے تبے سے بات کریں گے، گالی گلوچ دیں گے یا مطلب ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر کاریگر اچھا سے اچھا ہو اپنے مالک کو چھوڑ کر جائے گا ہی جائے گا۔ اس لیے کامیاب تاجر ہمیشہ اپنے خادم کا یا اپنے کاریگر کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے آدمی اپنے ماتحتوں کو، کاریگروں کو، خادموں کو، جو لوگ اس کے دکان پہ کام کرتے ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ بھائی ان کے اندر کوئی خوبی دیکھے تعریف کرے، بھائی آپ کے اندر یہ خوبی ہے ماشاءاللہ، تعریف کیجیے کاریگر کی۔ کاریگر چھوٹا ہو بڑا ہو اچھا ہو برا ہو، اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو کاریگر کی تعریف کیجیے۔ کاریگر اس سے آپ سے امپریس ہوگا، متاثر ہوگا اور آپ کے قریب ہوگا، آپ کی بات مانے گا۔ نمبر 2، کاریگر کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے۔ کاریگر نے کبھی محنت زیادہ کر دی 5 منٹ، تعریف کیجیے، بیٹا آج تم نے کام زیادہ کیا ماشاءاللہ، اس کی تعریف کیجیے، آج تم نے کام زیادہ کر دیا ہے۔ یا آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کبھی بھی ویسے ہی بول دیجیے آج تم نے محنت زیادہ کر دی ماشاءاللہ، چلو تمہیں چائے پلاتا ہوں، یہاں لے کے چلتا ہوں، وہاں لے کے چلتا ہوں، تعریف کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی کاریگر پر احسان کیجیے، کاریگر کسی مشکل میں اس کے ساتھ احسان کر دیجیے، یا اسی طرح سے خود کبھی کبھی اپنی جیب سے نکال کے اس کو کچھ دے دیجیے، کاریگر کو تحفہ دیجیے۔ اور ایسے ہی کاریگر کو جب عزت دیں گے، کاریگر کو عزت دیں گے، نام لے کر کے ادب سے بلائیں گے، تو وہی کاریگر کل کو آپ کا مخلص بن جائے گا، مخلص بن جائے گا۔ لیکن اگر کاریگر کے ساتھ اس کا نام بگاڑیں گے، اس کو گالی دیں گے یا اس کے ساتھ احسان و سلوک نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، تو وہی کاریگر وقت پاس کرے گا کہ بھائی چلو بس وقت پاس کرنا، تنخواہ تو اپنا وقت پہ ملے گی، مخلص نہیں ہوگا، دل سے کاریگر کام نہیں کرے گا۔ لیکن آپ جب سب کچھ کریں گے، اس کے حق ادا کریں گے، تو کاریگر آپ کا مخلص بن جائے گا۔ آپ کی غیر موجودگی میں کاریگر اس کو اپنا کام سمجھ کے کرے گا، وقت پاس نہیں کرے گا۔ اور اگر وقت ہو بھی جائے گا، کاریگر مخلص ہو گیا تو مزید 2 گھنٹہ ٹائم دے گا۔ اصل جو دلوں کو جیتنا، تو جو بھی آدمی تاجر ہے دلوں کو جیتے، کاریگروں کو اپنے قریب کرے، کاریگروں کی برائی نہ کرے، کاریگروں کے اندر کوئی کمی ہے غلطی ان کو تنہائی میں سمجھائے، قریب بلائے، ان کی تعریف کرے، ان کے ساتھ احسان سلوک کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے تاجروں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے 27 نمبر کا، وہ ہے فضول خرچی سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تجارت میں آگے بڑھا دیا ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے، اچھے کاروباری آدمی ہو گئے، تو فضول خرچی مت کیجیے۔ معتدل سا لباس، عام سادہ لباس ہو، سادہ چپل ہو، سادی سواری ہو، یعنی کھانا پانی سب کچھ سمپل، بہت مہنگا نہ ہو۔ بھائی ہم مالدار بن گئے ہیں، ہمارا کپڑا بالکل الگ ہونا چاہیے، ہماری گاڑی ہمارا بنگلہ سب کچھ الگ نہیں، آپ بالکل معتدل اور درمیانے اعتبار سے چلیں گے
تو اللہ رب العالمین برکت دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کے بھائی کو اللہ رب العالمین کبھی کامیابی دے گا تجارت میں ہرگز نہیں دے گا۔ اس لیے جب میانہ روی رکھیں گے، فضول خرچی سے بچیں گے، تو اللہ رب العالمین تجارت میں برکت دے گا۔ بعض لوگ ہیں مالدار ہو گئے، اچھے خاصے امیر بن گئے، تجارت شروع کی، اب بھیا ان کے پاس پیسہ ہو گیا خوب زیادہ، اب شادی کر رہے ہیں بہن کی، بیٹی کی، بھائی کی، کسی کی، ایسی دعوت کریں گے پورے بیجاپور میں کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ایسی دعوت پورے بیجاپور میں جمع کرنے کی کوشش کریں گے، میری شادی میں سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ وہ بھائی جو آپ نے پیسہ جمع کیا سال بھر، پورے سال بھر کا پیسہ آپ نے پانی کی طرح بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے، نعمت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو، پیسہ دیا، اور آپ پیسے کا صحیح سے اس کی قدر نہیں کر رہے، اور جو قدر نہیں کرتا اللہ رب العالمین اسے چھین بھی دیتا ہے۔ اس لیے فضول خرچی سے بچیں اور پیسوں کا صحیح استعمال کریں شادی بیاہ کے موقع پر بھی۔ 28 نمبر کا عمل ہے قناعت کریں، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں۔ اللہ ٹھیک ہے، جو تو نے مجھے دیا میں اس پہ راضی ہوں، ہاں حلال طریقے سے میں اپنے رزق کو وسیع کرنے کی کوشش کروں گا، میرے پاس پیسہ اور زیادہ آئے لیکن حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے نہیں آئے، ورنہ اللہ رب العالمین انسان کو ناکام بنا دے گا تجارت میں۔ اور کبھی بھی آدمی کو بھی خواہشات کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ آدمی کوشش کرے ضرورت، میری ضرورت کیا ہے۔ دیکھیے دو چیز ہمیشہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے خواہش، ایک ہوتا ہے ضرورت۔ خواہش کے بغیر زندگی گزر جائے گی، لیکن ضرورت کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی۔ کھانا کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ بریانی کھانا کیا ہے؟ خواہش ہے نا، خواہش ہے یہ، تو آپ کھانا کھا کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اللہ رب العالمین خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کرتا ہے، ضرورتیں اللہ تعالیٰ فقیروں کی پوری کر دیتا ہے۔ کوئی فقیر آدمی ہے اللہ اس کی ضرورت بھی پوری کر دے گا، اور خواہشات اللہ تعالیٰ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کرتا ہے۔ 29 نمبر کا عمل ہے اپنے کاروبار میں وقت دیں۔ آپ نے کاروبار شروع کیا ہے تو کاروبار میں وقت دیجیے، یہ نہیں دکان پہ بیٹھا دیا اپنے کاریگر کو آپ گھر پہ بیٹھ کے آرام کریں، نہیں، آپ نے کاروبار شروع کیا ہے تو کاروبار میں آپ کو وقت دینا ہے۔ ٹھیک ہے کھانا کھانے آپ چلے گئے، لیکن کھانا کھانے کے نام پہ 2-3 گھنٹہ بندہ آرام کرے، کاریگر دکان سنبھالے، تو ایسے آدمی تجارت میں کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ تجارت میں کامیاب ہونے کے لیے بندہ اپنے آپ کو کھپا دے، وقت دے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو تجارت میں کامیاب کرے گا۔ 30واں جو عمل ہے، 30ویں جو صفت ہے کامیاب تاجر کی، وہ ہے باخبر رہیں اور وسیع معلومات حاصل کریں۔ بھائی میں یہ سامان بیچ رہا ہوں، میرا سامان اچھا سامان کہاں ملے گا، میں کہاں سے لاؤں میرا سامان اچھا ملے گا، تاکہ جب میں اچھا سامان لے کر کے آؤں گا اپنے کسٹمر کو اچھا سامان دوں گا، تو میری اس دیانت امانت کی وجہ سے کسٹمر دوبارہ آئے گا۔ بھائی کسٹمر مجھے پیسہ دے رہا ہے تو میرا بھی حق ہے، میرا یہ فرض ہے کہ میں کسٹمر کو صحیح سامان دوں، ہے کہ نہیں؟ بھائی میں پیسہ اس سے اچھا دوں اور سامان اس کو خراب دوں، تو یہ اس سے بندہ جو ہے تجارت میں ناکام ہو جائے گا۔ ایسے ہی 31 نمبر کا عمل ہے اشیاء کو، سامان کو نقد بیچنے کی کوشش کریں، ہینڈ ٹو ہینڈ، پیسہ لیجئے سامان لیجئے پیسہ دیجئے، ہے کہ نہیں؟ اسی میں برکت ہے، برکت اس میں ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی ادھار بندہ دے دے چلے گا، جائز ہوگی، اس میں بھی ثواب ہے، لیکن نقد اگر بیچتے ہیں تو زیادہ وہ فائدہ مند ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، بالکل زیرو سے ہیرو بنے، بالکل زیرو تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ میں گئے تھے۔ یہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان کو نقد بیچتے تھے، ان کے پہلا جو اصول تھا۔ دوسرا اصول تھا آپ ادھار کبھی ضرورت پہ دیے تو دیے لیکن نقد بیچتے تھے، اور دوسرا اصول تھا آپ کم نفع پر سامان کو بیچتے تھے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی نفع زیادہ ملنا چاہیے بھلے سامان رکھا رہ جائے، نہیں، سامان نکالیے، اسٹاک مت کیجیے، جمع مت کیجیے، سامان نکالیے، اس کو 5 روپے کی جگہ 1 روپیہ نفع ملا ہے، مل تو رہا 1 روپیہ نفع ملا، اس کو رکھیے مت، اس کو بھیجیے۔ تو کم نفع پر سامان بیچیں گے، جلدی سامان بکے گا، جمع ہو، جلدی سامان بکے اور آپ اس سے مالدار بنیں گے۔ ایسے ہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت میں بے عیب سامان بیچتے تھے، آپ کے سامان میں عیب نہیں ہوتا تھا، اور اگر کبھی بائی چانس عیب نکلا تو بتا دیتے بھائی میرے سامان میں سنا عیب ہے، دیکھو تو لینا ہوتا تو لیتا۔ اسی وجہ سے دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف کتنے بڑے مالدار ہیں، بھائی مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 32 نمبر کا عمل ہے اپنے معاملات کو لکھیے،
اگر آپ تاجر ہیں، کاروباری، تو لکھیے اس کو، یہ نہیں بس دے دیا پیسہ ویسے کر کے چھوڑ دیا، نہیں، لکھیے اس کو، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، قرآن کی بھی تعلیم ہے، جب لین دین ہو تو اس کو لکھو۔ اس لیے ہمیں لکھنا چاہیے تحریری شکل میں، ہم نے کس سے کیا لیا ہے، کتنا ہمیں دینا ہے، ورنہ مرنے کے بعد بندے کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص ہے کاروبار کر رہا ہے، اچانک حادثہ ہوا، مر گیا، اب بعد میں بڑا سارا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے معاملات کو لکھیے۔ اب ہم لوگ جو ہے کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ عربی میں کہا جاتا ہے عیشو کالاخوہ وتعاملوا کالاجانب، تم زندگی گزارو بھائیوں کی طرح، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، اور معاملات کرو، لین دین کرو اجنبیوں کی طرح۔ لین دین کا جو معاملہ ہو تو اجنبی کی طرح کرو، زندگی گزارنا ہو تو بھائیوں کی طرح گزارو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ الٹا چلتے ہیں۔ ہم لوگ بھائی لین دین ہو تو کہیں یہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، کیا لکھنا کیا پڑھنا، چلو بھائی لے لو، ویسے کہہ دیا۔ اور جب رہنا ہوتا ہے تو اجنبی کی طرح رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، معمولی باتوں پر بول چال بند، روک ٹوک۔ تو کہا کہ جب تمہیں لین دین کرنا ہو تو جو ہے آپس میں اجنبیوں کی طرح کرو۔ اور اس لیے جب بھی بندہ بھائی ہے، اپنا بھائی ہے یا کوئی اور ہے یا دوست ہے، قریبی سے قریبی شخص ہے، جب اس کو دیجیے یا لیجیے، لکھیے اس کو، لکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی ہے، کوئی آپ کا بہت قریبی پیسہ مانگ رہا ہے، لکھیے اس کو، یہ مت سوچے میرا بھائی ہے وہ کیا سوچے گا، یار اس کو میرے اوپر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ ہو نہ ہو، اسلام کے تعلیمات تو ہے نا، مسلمان تو ہے نا ہو، اس لیے اس کو لکھیے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے، وہ عمل ہے 33 نمبر کا، 33ویں جو صفت ہے، جو وصف ہے کہ وصیت، اپنی وصیت لکھنے کا اہتمام کریں۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، وصیت لکھ لیجیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وصیت لکھنے کے تعلق سے کہ جس کسی کے پاس کچھ بھی ہو وصیت کے لائق، اس کو چاہیے کہ 2 رات نہ گزارے مگر دیکھیے وصیت کر کے لکھ کے رکھے اس کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر کے تکیہ کے نیچے لکھ کر کے سوتے تھے۔ تو وصیت نامہ ہر ایک کا تیار ہونا چاہیے۔ بھائی موت پوچھ کے آتی ہے، موت تو بلا بتائے آئے گی، کہیں بھی آئے گی، آپ جا رہے ہیں گھر پہ کھانا کھانے کے لیے، راستے میں موت آ گئی، کیا کریں گے؟ تو وصیت نامہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی 34ویں جو صفت ہے کامیاب تاجر کی، وہ ہے کامیاب تاجر اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ ٹھیک، اپنی فکر تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں سوچ رہا ہمارے بیوی بچے بھی جو ہے اگر ہم نہ بھی رہیں تو ان کی زندگی اچھی گزر جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، کافی بیمار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان کے پاس، تو کہا اللہ کے نبی میں جو ہے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، پورا مت کرو۔ کہا اللہ کے نبی میں جو آدھا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا آدھا بھی مت کرو۔ کہا اللہ کے نبی میں 1/3 کرنا چاہتا ہوں، یعنی 1/3، 1/3۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث والثلث کثیر، یعنی 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، لیکن پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، بخاری۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 1/3 حصہ بھی بہتر ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تم اپنی اولاد کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ، محتاج بنا کر کے جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے بچے دوسروں کے سامنے کاسا گدائی کریں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس لیے بندہ سوچ لے کہ میں ٹھیک ہے، میرے بعد میرے بچوں کو کچھ چھوڑ کر کے میں جاؤں گا، تیار کر کے جائیں، تاکہ اس کے بعد اس کے بچے جو وہ نہ رہیں۔ ایسے ہی 35واں عمل ہے کامیاب تاجر کا، کاروبار کا آغاز صبح کے وقت کرے گا۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، ناشتہ واشتہ ہلکا پھلکا جو کچھ کرنا کیا، کرنے کے بعد صبح ہی کاروبار کا آغاز کر دیا، صبح ہی۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں یار دکان تو ہمارے 10 بجے کھلتی ہے، 11 بجے دکان کھلتی ہے۔ بھائی دیکھو دکان ہم کھولیں گے، کسٹمر اللہ بھیجے گا نا، لیکن دراصل ایمان اور یقین جب ہوگا، توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین کسٹمر کھول دے گا۔ جب بھی ہم شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ یا آدمی صبح دکان نہیں کھول پا رہا ہے تو اپنے جو کام ہے اس کو پہلے ہی نپٹا لے، فجر کے فوراً بعد نپٹا لے، لیکن دکان کھولے صبح ہی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بالکل صبح میں دکان کھولتے ہیں۔
بالکل صبح میں دکان کھولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کیا آپ نے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ صبح کے وقت میں آپ دکان کھولیے، انشاءاللہ الرحمن کسٹمر اللہ بھیجے گا۔ اور ذرا دیکھیے، ابھی آپ چائے فجر کی نماز پڑھیے مسجد ابو ہریرہ میں، چائے پینے کے لیے نکلیے، جتنی دکانیں 99% 999 سب غیر مسلم کی دکان، ایک مسلمان کی دکان نہیں ملتی۔ چائے کی دکان ہو یا مال ہو یا کوئی اور دکان ہو، ساری دکانیں غیر مسلم کی ملتی ہیں۔ سوچئے فجر کے وقت مسلمانوں کی دکانیں بند، غیر مسلموں کی دکانیں کھلی۔ اب ہم اور آپ جب چاہتے ہیں چائے پینے کے لیے یا فجر کی نماز پڑھ کے، تو غیر مسلم کی دکان پہ ہی جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھائی دیکھو، اللہ رب العالمین کامیابی انہیں کو دے گا جو حق کے ساتھ چلتے ہیں، حق کی صفات کو جو اپناتے ہیں۔ غیر مسلم بھی اگر حق کی صفات کو اپنائے گا، اسلامی اصول اور قوانین کو اپنائے گا، تو اللہ رب العالمین غیر مسلم کو بھی کامیابی دے گا اس کی تجارت میں۔ لیکن اگر ایک مسلمان تجارت میں ناکام اس وقت ہو جائے گا اگر وہ باطلوں کا، غیروں کا طریقہ اپنائے، اسلامی طریقہ کو چھوڑے، تو اللہ رب العالمین اس کی تجارت میں کبھی برکت نہیں دے گا، کبھی اس کو کامیابی نہیں دے گا۔ اس لیے فجر کے وقت کاروبار کیجیے، فجر کے وقت دکان کھولیے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ ایسے ہی 36واں عمل ہے چرب زبانی اور غلط بیانی سے بچا جائے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جب کاروبار کرتے ہیں ان کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے یا بڑی تیز ہوتی ہے، بڑی چرب زبان ہوتی ہے، اور بسا اوقات اپنے خراب سامان کو میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتوں سے کہہ کر کے بیچ دیتے ہیں نا، بہت سے لوگ ہیں، اور سامنے والوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ایسے میٹھی میٹھی بات کریں گے کہ بیکار سامان بھی سامنے والا خرید لیتا ہے۔ تو ایسی باتوں سے آدمی اپنا کاروبار نہ کرے، ایسے لوگوں کا خسارہ ہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے کامیاب تو ہو جائے گا، لیکن آگے چل کے کرو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ ادھر کوئی آدمی شریف ہے، صاف سیدھی بات کہتا ہے، دنیا اس کو بے وقوف سمجھتی ہے، وہ اسلام کے مطابق کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پر ناکام دکھ رہا ہے، لیکن اللہ اس کی تجارت کو آگے بڑھائے گا۔ بھائی اسلام کے قانون پہ جو چلے گا اللہ اسی کو تو بڑھائے گا۔ تو چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں کے تعلق سے، جو اچھی میٹھی میٹھی بات کر کے اپنے سامان کو بیچتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یخرج قوم، یہاں تک کہ چند ایسے لوگ نکلیں گے، ظاہر ہوں گے، یأکلون بألسنتہم، وہ اپنے زبانوں کے ذریعے کھائیں گے، اللہ اپنے زبانوں کے ذریعے کھائیں گے، کما تأکل البقرۃ بألسنتہا، جس طرح گائے اپنے زبان سے کھاتی ہے۔ زبان سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ چکنی چپڑی بات کر کے خراب مال کو بھی اپنے دکان سے نکال دیتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ 37واں عمل ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قرآن نے ہلاکت کا سندیش دیا ہے۔ ایسے ہی 38واں عمل ہے ناپ تول کے وقت ترازو تھوڑا سا جھکا دیجیے، تھوڑا سامان بڑھا کر کے دے دیجیے، تھوڑا سا لیکن بڑھا کر کے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس تعلق سے زن و ارجح، وزن کرو سامان کو، وزن کرو، تھوڑا سا جھکا کر کے دے دو، 100 گرام 50 گرام 10 گرام تھوڑا سا بڑھا کر کے دیجیے۔ بعض تاجر تو ایسے اللہ اکبر چینی لینے جائیے، شکر کوئی سامان لینے جائیے بالکل برابر، ارے بھائی تھوڑا بڑھا کر کے دو گے تو سامنے والے کے دل میں آپ کی عزت بڑھی، دوبارہ پھر آپ کے پاس آئے گی۔ اور بعض جو ایسے ترازو پٹخرا لگائے ہوتے ہیں، وہ چمبک وغیرہ لگائے ہوتے ہیں اور پھر اس سے دھوکہ دیتے ہیں، اس سے بھی ایسے لوگ ہمیشہ تجارت میں ناکام ہوں گے، یقیناً ناکام ہوں گے، آپ لکھ کر کے دے سکتے کسی کو بھی۔ ایسے ہی 39 نمبر کا عمل ہے استخارہ کیجئے۔ آپ کبھی زمین لے رہے ہیں، پلاٹ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اچھا خاصا نفع مل رہا ہے، آپ نے سبب اپنا لیا ہے اور اب آپ سوچ رہے ہیں مجھے کام کرنا چاہیے، تو استخارہ کر لیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، استخارہ کی دعا کیجیے، اللہ رب العالمین اسی میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا اور آپ جو کام کریں گے اس میں برکت بھی دے گا اور آپ کی تجارت کو بھی آگے بڑھائے گا۔ تو 39واں عمل ہے کامیاب تاجر کا، وہ استخارہ بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی 40واں عمل ہے وہ ہے والدین کی دعا لینا۔ والدین کی دعا لینا یہ بھی تجارت میں ضرورت ہے اس کی۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، گاڑی کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے نا، گاڑی کے لیے پیٹرول کی ضرورت، ویسے ہی تجارت کے لیے والدین کی دعا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر والدین کی دعا ہو تو تجارت اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ 41
وہ جو عمل ہے 41ویں اور آخری جو صفت ہے کامیاب تاجر کی، وہ ہے حرام اشیاء کی تجارت نہیں کرتے ہیں، حرام کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ اب کوئی داڑھی موڑنے کی دکان لے کر کے بیٹھ جائے، داڑھی صاف کرنے والی دکان کوئی ہے کہ نہیں، وہ داڑھی صاف کرے، یہ سب جائز نہیں ہے بھائی۔ داڑھی چھل کر کے پیسہ لینا اور کمانا اور کھانا صحیح نہیں ہے سب، ٹھیک ہے، بال کاٹنے کا پیسہ تو صحیح ہے، لیکن داڑھی کاٹ کر کے، داڑھی چھل کر کے کسی کا وہ پیسہ لینا، پھر اسے اپنے آپ پر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا صحیح اور جائز نہیں ہے۔ حرام اشیاء کی تجارت کبھی نہ کی جائے، اس لیے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ان اللہ حرم علیم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه، ترمذی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہودیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے، تباہ کرے۔ یہ یہودی لوگ، اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر چربی کو حرام کیا تھا، چربی کو۔ یہ یہودی لوگ چربی کو پگھلاتے تھے، پھر پگھلا کر کے اس کو بیچتے تھے اور بیچ کر کے اس کو کھاتے تھے، تو بددعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو معلوم چلا حیلہ سے، حربہ سے، ایسی چیزوں سے آدمی ناجائز چیز کو حلال نہیں بنا سکتا ہے۔ اس لیے جو چیز حلال ہے 100% بس اسی میں زور آزمائی کیجیے، اسی میں ہاتھ ڈالیے۔ جس میں شک ہے، جس میں شبہ، اس کو مکمل طور سے چھوڑیے، ورنہ اگر شک والی چیز میں پڑیں گے آپ کا پیسہ حرام۔ میں نے مثال پہلے بھی دی تھی، 1 بالٹی دودھ میں یا 1 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ پیشاب ملائیں گے، دودھ پینے کے قابل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ کا 99 روپیہ حلال ہے اور 1 روپیہ حرام ہے، آپ کی پوری کمائی حرام ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو 41 جو اوصاف بیان کیے تاجروں کے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام تاجروں کو، تمام کاروباریوں کو صحیح اور حلال راستے سے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، اور جو لوگ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور حلال کاروبار شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى ولا جل وأنتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔